کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی کمر کس لی اور اصلاح کا اور انقلاب کا وہ عظیم کارنامہ انجام دیا کہ تاریخ انسانی اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ چنانچہ ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے، وہ ہر وقت ایک دوسرے کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہوتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف لمبی لمبی پلاننگیں وہ ہر وقت کر رہے ہوتے تھے، وہ آپس میں ایسے باہم شیر و شکر ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ کفار و مشرکین کے لیے شمشیر برہ تھے، لیکن آپس میں وہ ایک دوسرے کے بے انتہا خیرخواہ اور ایک دوسرے کے لیے صلاح و فلاح کا جذبہ رکھنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کی اور ان کے کارناموں کی گواہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظیم اور مقدس کتاب قرآن مجید میں دی۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کہیں اولئک هم المفلحون جیسے عظیم لقب سے نوازا، اور کہیں اولئک هم الفائزون کہا، اور کہیں ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اور دنیا انسانیت کے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ لوگوں ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ اکرام لائیں۔ تو گویا صحابہ اکرام کی تربیت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل محنت اور جد و جہد کا نتیجہ تھا۔ عرب کے اس معاشرے میں جہاں بے انتہا برائیاں تھیں، ان میں ایک بہت بڑی برائی یہ بھی تھی کہ وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر خیال کیا کرتے تھے۔ تعصب اور تگ نظری اس درجہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو عرب کہنے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے لوگوں کو عجم یعنی گنگا کہا کرتے تھے، اور دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ مکہ المکرمہ میں وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات میں جاتے تو یہ قریش یہ کہہ کر وہاں جانے سے انکار کر دیا کرتے تھے کہ ہم تو کعبے کے متولی ہیں، ہم تو قریشی ہیں، ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے۔ یہ ان کی ایک دوسرے کو کمتر خیال کرنے کی عادت تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس سلسلے میں بھی رہنمائی فرمائی، اور ان کو اس سلسلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا، اور ایسا تیار فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت اور تربیت کے نتیجے میں صحابہ اکرام چاہے وہ قریشی ہو یا وہ کسی غلام خاندان سے تعلق رکھتا ہو، آپس میں ایک ہی صف میں کھڑے ہوا کرتے تھے۔ گویا ان کی زندگی اور ان کا آپس میں ہر وقت ملنا جلنا وہ اس شعر کا مصداق بن گیا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ ایک غلام تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ نے ان کو آزاد کر دیا۔ ان کے گھر والے ان کو لینے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جانے کی اجازت بھی دے دی کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ جا سکتے ہو، لیکن حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کو اور غلاموں کے ساتھ رویے کو دیکھ کر اس درجہ متاثر تھے کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تاریخ اسلام کا بہت ہی عظیم اور جانا پہچانا نام ہے۔ وہ حبشہ سے تعلق رکھتے تھے، وہ مکہ کے ایک کافر کے غلام تھے، شکل سے بھی بدصورت تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ عظیم اور جلیل القدر درجہ عطا فرمایا کہ ان کا مسجد نبوی میں اذان دینے کے لیے انتخاب ہوا۔ وہ مسجد نبوی کے سب سے پہلے مؤذن بنے، اور جب فتح مکہ ہوا اور کعبۃ اللہ پر اذان دینے کا وقت آیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی قریشی کو، کسی ہاشمی کو آواز نہیں لگائی، بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پکارا گیا اور انہوں نے کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام خاندان کی تقسیم کا قائل صرف تعارف اور ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہے۔ ایک دوسرے کا درجہ، ایک دوسرے کی فضیلت کا معیار اسلام میں وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ یہ خاندانوں کی تقسیم، یہ پٹھان، یہ ہاشمی، یہ قریشی، یہ انصاری، یہ تمام تر خاندانوں کی تقسیم اور علاقوں کی تقسیم، کوئی ہندی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بروہی ہے، یہ تمام تر تقسیمات ایک دوسرے کے تعارف اور پہچان کے لیے ہے۔ اللہ کی نظر میں بزرگی اور فضیلت کا معیار وہ صرف اور صرف تقوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جانب واضح الفاظ میں نشاندہی فرمایا الناس من آدم و آدم من تراب، کہ تمام تر لوگ یہ حضرت آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ کسی عربی کو، کسی عجمی پر، کسی کالے کو، کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ اسلام کا وہ خوبصورت اور جامع پیغام ہے جس کی اہمیت کا اندازہ موجودہ زمانے میں پنپنے والے نئے نئے طریقوں سے لگایا جا سکتا ہے، اور ہمارے ساتھ رہنے والے دوسرے دین اور دھرم کے لوگوں کے ان کے طور و طریق کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ جن لوگوں کا ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور جو ہمارے ملک کی سب سے بڑی اکثریت ہے یعنی ہندو مت، اگر ہم ان کے مذہب کا جائزہ لیں اور ان کے مذہب کا بنیادی ماخذ منو اسمرتی کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہاں مذہب کے اندر ہی کتنی تقسیمات ہیں۔ چنانچہ ان کے یہاں برہمن ہیں، اسی طرح ان کے یہاں چھتری ہیں، ان کے یہاں ویش ہیں اور شودر ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ برہما یعنی ہمارے خدا کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، جن کا کام ہی صرف پوری زندگی دوسری قوموں کی مذہبی پیشوائی ہے اور دوسروں پر حکومت کرنا ہے۔ چھتری وہ ان کے عقیدے کے مطابق برہما کے سینے سے پیدا ہوئے ہیں، جن کا کام اپنی ملک چلانے والے حکمرانوں کا دفاع ہے، اور تیسری قسم ویش ہے جو ان کے ران سے پیدا، ان کے مذہب کے مطابق برہما کے ران سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا کام صرف اور صرف تجارت ہے، صنعت و حرفت ہے، اپنے سے اونچے لوگوں کو کھانا پلانا ہے۔ اور چوتھی قسم شودر، ان کا تو کیا ہی پوچھنا، وہ تو برہما کے پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں، جن کا اپنے مذہب میں بھی کوئی خاص مقام نہیں، وہ برہمن کی مندروں میں جا کر عبادت نہیں کر سکتے، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے۔ برہمن پر کسی دلت کا اور شودر کا سایہ بھی پڑ جائے تو وہ نہ جانے کتنی بار اپنے آپ کو نہلاتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف کرتے ہیں، اپنے گھروں کو پاک صاف کرتے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے ان لوگوں کا جو اپنے آپ کے اتحاد کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اس کے بالمقابل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم تعلیمات ارشاد فرمائی ان میں اس قسم کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اور ابھی ماضی قریب کا تازہ ترین واقعہ جارج فلوئڈ کا، کہ اس نے ساری دنیا میں کوہرام مچا دیا کہ گورے لوگوں نے، گوروں کی پولیس نے اس کالے کو صرف اس بنیاد پر مار کے موت کے گھاٹ اتار دیا کہ وہ کالا تھا، اس کی نسل کالی تھی، کہ وہ کالے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی، اور بطور خاص وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت ہی ماڈرن اور براڈ مائنڈیڈ کہتے ہیں، وہ بھی اس تقسیم کے قائل ہیں، اور وہ گوری چمڑی والے ان کے دلوں میں جو سیاہ دل چھپے ہوئے ہیں اور ان کے دلوں میں دوسرے انسانوں کے لیے جو ظلمت اور تاریکی اور غلط تصورات ہے، وہ آج کی اس چمکتی دنیا